اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک یا محمد اہل الکتاب ای الیہود ان تنزل علیہم کتابا من السماء جملة کما انزل علی موسیٰ تعنتا فإن استکبرت ذلک فقد سألوا ای آباؤہم موسیٰ اکبر اعظم من ذلک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یعنی یہود آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب یکبارگی اتار دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی، تعنتاً یہ عناد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، اگر یہ چیز آپ کو بھاری معلوم ہو رہی ہے، بڑی معلوم ہو رہی ہے، فقد سالوا ای آباؤہم موسیٰ اکبر اعظم من ذالک، تو ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑا بھاری مطالبہ کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں دکھائیے اللہ کو کھلی آنکھوں۔ فاخذتہم الصاعقۃ، تو چیخ نے ان کو آ پکڑا، یعنی موت نے ان کو آ پکڑا، عقابا لہم بطور سزا کے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، حیث تعنتوا فی السوال، بئی طور کہ وہ سوال میں حد سے آگے گزر چکے تھے، چاہے سوال میں انہوں نے سرکشی کی تھی۔ تو کیا ہوا کہ یہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، وہ آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس اس طرح کا بیجا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات یکبارگی اتاری گئی اور پورا تورات تختے میں لکھ کر کے ایک بار دے دیا گیا، ایسی ہی قرآن یکبارگی اتار دیا جائے، یا آسمانی کتاب جس کا دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یکبارگی کیوں نہیں اتر رہا ہے، ایک بار ہی اترنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال اور ان کے ان مطالبے کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ بڑا بھاری معلوم ہو رہا ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا نے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس سے بڑا بڑا سرکشی والا مطالبہ، بھاری مطالبہ وہ کر چکے ہیں۔ یہ تو کتاب کا یکبارگی اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا تو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اگر تو اللہ کا واقعی نبی ہے تو اللہ کو دکھلا دے ہمیں، ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا دنیا کے اندر اپنی ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، تو ناممکن کا مطالبہ ان لوگوں نے کیا تھا کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ لہذا اگر یہ لوگ آپ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کا اٹانگ پٹانگ، تو اس تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی فطرت میں یہ داخل ہے۔ تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یعنی یہود، کہ ان پر یکبارگی کتاب آسمان سے اتار دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا، اور یہ مطالبہ ان کا ماننے کے غرض سے نہیں ہے، تحقیق کے غرض سے نہیں ہے، سمجھا، بلکہ ان کا یہ مطالبہ تعنتاً سرکشی کی بنیاد پر ہے، عناد کی وجہ سے ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، اگر یہ مطالبہ ان کا بھاری معلوم ہو رہا ہے آپ کو تو تعجب مت کیجئے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے ہی بڑا بھاری مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اگر تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ کا رسول ہے تو ہم کو دکھا، اللہ کا دیدار کرا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کو کیسا اللہ ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں دکھلائیے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو یہ مطالبہ سرکشی سے پر تھا، تو اس مطالبے کی وجہ سے چیخ نے ان کو آ پکڑا، بجلی نے ان کو آ پکڑی، موت کی بجلی نے ان کو آ پکڑا، بطور سزا کے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور ظلم کیا تھا کہ انہوں نے سوال میں سرکشی کیا تھا، حد سے آگے بڑھ چکے تھے، یہ ایسا سوال کر کے دنیا میں اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، ناممکن ہے، انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے، تو اس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ ثم اتخذوا العجل، یہ تو ایک بات ہو گئی، ان کی سرکشی کا بیان ہو گیا۔ ثم اتخذوا العجل الہا من بعد ما جاءتهم البینات،
پھر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، یعنی معجزات آ چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، سمجھا، اور کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائی، ٹھیک ہے، اور ان تمام نشانیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو پھر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی اللہ کی وحدانیت کی۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا گیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، اپنے آنکھوں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ دیکھا، تو کتنی نشانیاں انہوں نے دیکھی، تورات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، تورات کو لاتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہے نا، تو کتنی نشانیاں کتنے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، سامری کے بہکانے میں آ کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، چنانچہ ہم نے، اور فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نَسْتَعْصِلْهُمْ، چنانچہ ہم نے ان کو اس میں سے، ہم نے ان کے بہت سے کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کیا، وَلَمْ نَسْتَعْصِلْهُمْ، اور ہم نے ان کی جڑ نہیں کاٹی، ان کا استحصال نہیں کیا، یعنی بنی اسرائیل اس لائق تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، جیسے کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے، تو ان کی سرکشی اتنی شدید تھی کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی بنیاد پر اس قوم کو دنیا سے مٹا ہی دیا جاتا، سمجھا، ایسا عمومی عذاب بھیج دیا جاتا جس میں کوئی بنی اسرائیلی بچتا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا، درگزر کیا اور بہتوں کو چھوڑ دیا، ہے نا، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو درگزر کیا اور ہم نے ان کا استحصال نہیں کیا، ان کی جڑیں نہیں کاٹی، ہم نے ان کو مکمل نیست و نابود نہیں کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا، تسلطاً بیناً ظاہراً علیہم، یعنی واضح غلبہ دیا ان پر، حیث امرہم بقتل انفسہم توبتاً، بیں طور کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کر، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا بطور توبہ کے، فَأَطَاعُوهُ، سو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی عبادت کے بعد بنی اسرائیل پر غلبہ دیا بیں طور کہ موسیٰ علیہ السلام جب جلال میں آئے اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تمہاری معافی ہو نہیں سکتی ہے تاکہ جس کے رشتہ دار نے بت پرستی کی ہے، بچڑا کی پوجا کیا ہے، وہی رشتہ دار آگے بڑھ کر کے اس پوجنے والے کو کیا کرے، قتل کرے، تب جا کے تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، ایمان والوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں، ورنہ بنی اسرائیل اس لائق تھے کہ ان کے وجود کو مٹا دیا جاتا، اسی طرح جس طرح قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کے وجود کو مٹا دیا گیا۔ آگے دیکھیے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ أَيِ الْجَبَلَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، ان سے بسبب اخذ المیثاق علیہم، ان سے عہد لینے کی وجہ سے، لیخافوا، تاکہ وہ ڈریں، فیقبلوہ، اور اس کو قبول کر لیں، یعنی جب ان لوگوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور لٹکا دیا ان کے سر کے اوپر، بنی اسرائیلی جہاں پر آباد تھے، جہاں پر رہ رہے تھے، پورے طور پہاڑ کو چھاتے کی طرح اوپر سے کیا کر دیا، ان کے سروں پر لٹکا دیا، اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہے، اس پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ تو ہم نے طور پہاڑ کو بلند کیا، اٹھا لیا ان سے عہد لینے کے لیے تاکہ وہ ڈریں اور عہد کو قبول کریں، قلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، وَهُوَ مُظِلٌّ عَلَيْهِمْ، اس حال میں کہ طور پہاڑ ان پر لٹکا ہوا تھا، ان کے سر کے اوپر کیا تھا، کوہ طور لٹکا ہوا تھا صاحبان کی طرح۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ادخلوا الباب باب القریۃ سجدا سجودا انحناء وقلنا لهم لا تعدوا، وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه ادغام التاء في الاصل في الدال اي لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان فيهم، اور ہم نے ان سے کہا اس حال میں کہ طور پہاڑ ان پر لٹکا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، طور پہاڑ ان پر لٹکا ہوا تھا، اس حال میں ہم نے ان سے کہا، کیا کہا، کہ ادخل الباب، کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے پر، دروازے میں یعنی باب القریت، بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے،
تو الباب سے مراد کیا ہے؟ بستی کا دروازہ۔ الباب کا جو الف لام ہے یہ عوض کا الف لام ہوگا، تو نکال کر کے بتلا دیا باب القریہ، بستی کا دروازہ۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ اس بستی سے ایلیا بستی مراد ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے نا۔ تو فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر جو سجدہ ہے اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، یعنی پیشانی زمین پر رکھنا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ سجود انحناء، جھکنے کے معنی میں کیا ہے کہ تواضع کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ کس بستی میں؟ فلسطین کے علاقے میں، ایلیا کے علاقے میں تم داخل ہو جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم تعدی نہ کرو، وفی قراءۃ بفتح العین، اور تم زیادتی نہ کرو، اور ایک قرأت میں عین کے فتح کے ساتھ ہے لا تعدوا، وفی قراءۃ بفتح العین، اور ایک قرأت میں عین کے فتح کے ساتھ وتشدید الدال، اور دال کے تشدید کے ساتھ۔ تو ایک قرأت ہوئی لا تعدوا کی، اور دوسری قرأت ہوئی لا تعدوا کی، لا تعدوا۔ تو ایک قرأت ہوئی لا تعدوا کی اور دوسری قرأت ہوئی لا تعدوا کی۔ تو ایک قرأت کے مطابق عین کے فتح اور دال کے تشدید کے ساتھ، وفیہ ادغام التاء فی الاصل فی الدال، اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں دال میں۔ عبارت ہے لا تعتدوا فی السبت، تو تا کو دال سے بدل دیا، سمجھا؟ اعتدا یعتدی اسی سے لا تعتدوا ہے نا، تو لا تعتدوا میں تا کو دال سے بدل دیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ لا تعدوا ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ تم لا تعدوا فی السبت، کہ تم سنیچر کے معاملے میں زیادتی نہ کرو، باصطیاد الحیتان فیہ، اس میں مچھلی کا شکار کر کے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اس پر، فنقضوہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور مچھلی کے شکار کا ہیلہ کرنے لگے۔ کہ سنیچر کو مچھلی خوب آتی تھی، کچھ دن رکے لیکن دیکھا کہ سنیچر کو خوب آتی ہے مچھلی کنارے میں، تو انہوں نے تالاب کے کنارے، سمندر کے کنارے گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور پانی کا نالا بنا دیا، تاکہ سنیچر کے دن جب مچھلی کنارے آوے تو اس پانی کے ذریعے سے گڈھے میں چلی جائے اور پھر اتوار کو وہ نکال لیا کرتے تھے، ہے نا۔ اس طرح انہوں نے حیلہ اختیار کیا۔ تو واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اس پر، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ فَيْمَا نَقْضِهِمْ مَا زَائِدَةٌ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ لَعَنَّاهُمْ بِسَبَبِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ لِلنَّبِيِّ قُلُوبُنَا غُلْفٌ لَا تَعِي كَلَامُكَ بَلْ طَبَعَ ختم اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا تَعِي وَعْظًا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ۔ چنانچہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ما زائدہ ہے، فَبِنَقْضِهِمْ، تو ما زائدہ ہے، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے با سببیت کے لیے ہوگا، اس لیے وجہ کا معنی ہو رہا ہے، تو ما زائدہ ہے با سببیت کے لیے ہے، اور اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے، اور فبما سے پہلے کیا ہے؟ عبارت محذوف ہے لعننا، کیا ہے؟ لعناہم بسبب نقضہم، ہم نے ان پر لعنت کیا ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاؤں کو قتل کرنے کی وجہ سے، وقولہم للنبی، اور ان کے نبی کو یہ کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے قلوب پر پردہ پڑا ہوا ہے، لا تعی کلامک، کہ آپ کا کلام محفوظ نہیں ہوتا، بل طبع ختم اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تعی وعظا، لہذا واعظ کو یہ محفوظ نہیں رکھتا، فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی ہے۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر بل طبع اللہ علیہ آ گیا، سمجھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں سوائے چند تھوڑے آدمی کے جن کے اندر قلب سلیم ہوگا، وہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ اب پھر پیچھے سے جڑیے کہ اور ان کے انبیاؤں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے نبی سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے،
اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ثانیاً بے عیسیٰ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وکرر الباء، اور وکرر الباء لیفصل بینہ وبین ما عطف علیہ، اور با کو مقرر کیا تاکہ اس کے درمیان لفصل کا ہے، للفصل بینہ وبین ما عطف علیہ، فصل کی وجہ سے اس کے درمیان اور معطوف علیہ کے درمیان، یعنی بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا نا، تو فبما نقضہم سے جڑ رہا تھا، کیا ہے، وکفرہم وقتلہم وقولہم، ہے نا، یہ سب جڑ رہا تھا، اسی سے سب معطوف علیہ ہو رہا تھا نا، معطوف علیہ سب، تو اسی سے جڑے گا کون، یہ کیا بولتے ہیں، بکفرہم وقولہم، یہ دونوں اسی سے جڑے گا، لیکن بیچ میں چونکہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم کا لفظ آ گیا جملہ معترضہ کے طور پر، تو معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ ہو گیا، اسی لیے حرف جار کا اعادہ کیا، حالانکہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وبکفرہم کے بجائے وکفرہم ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن با زائد کیوں، با کو پھر کیوں لایا گیا یہاں پر، اسی کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ ہو گیا بل طبع اللہ علیہ کا، اسی وجہ سے حرف جر کو پھر سے ذکر کر دیا۔ تو انہوں نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا ان لوگوں نے، وقولہم علی مریم بہتان عظیما، اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے، حیث رموہا بالزنا، کہ انہوں نے ان پر زنا کا الزام لگایا، سمجھا، اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اس طرح انہوں نے کہا، وقولہم مفتخرین، اور ان کے فخر کے طور پر یہ کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، فی زعمہم، اپنے گمان کے مطابق ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ تمام برائیاں، نقض عہد، اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا قتل، نبی سے یہ کہنا کہ ہمارے قلوب پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح چار ہوا، اور ان کا کفر کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا، اہل کتاب تھے وہ بھی، ہے نا، ان کا انکار کرنا، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلانا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور فخر کرتے ہوئے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے نا یہ پھیلانا۔ تو فرمایا ان تمام بمجموع ذالک، ان تمام مجموعوں کی وجہ سے، عذبناہم، ہم نے ان پر عذاب بھیجا، یا اگر نکالیں گے تو لعناہم، کیا ہم نے ان پر لعنت کی، ہے نا، تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ قال تعالی تکذیبا لہم فی قتلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھٹلاتے ہوئے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے دعوے کے سلسلے میں، وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، سمجھا، ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایل مقتول اول مسلوب، یعنی مقتول اور مسلوب کا معاملہ شبہ ہو گیا، مشبہ کیا ہے، اس میں شبہ ہو گیا، وہو صاحبہم، اور وہ ان کا ساتھی تھا، بعیسیٰ، وہو صاحبہم بعیسیٰ، ای القی اللہ علیہ شبہہ فظنوہ ایاہ، اور وہ ان کا، وہو صاحبہم بعیسیٰ، اور وہ ان کا ساتھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہو گئی، ای القی اللہ علیہ شبہہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، تو ان لوگوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا، تو کیا فرمایا کہ ولیکن شبہ لہم، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کو شبہ ہو گیا، اور شبہ کیسے ہو گیا کہ المقتول والمصلوب وہو صاحبہم، یعنی مقتول اور مصلوب، جس کو قتل کیا گیا اور جس کو سولی دی گئی، وہ ان کا ساتھی تھا، کس کا، یعنی ان یہودیوں ہی میں سے تھا، اور بعیسیٰ، شبہ لہم بعیسیٰ، عیسیٰ کس سے جڑے گا، شبہ لہم سے، تو ان کو مشابہت میں ڈال دیا گیا عیسیٰ کی وجہ سے، ای القی اللہ علیہ شبہہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مشابہت ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی، فظنوہ ایاہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا، تو بے عیسیٰ کا تعلق شبہ لہم سے ہے، بے عیسیٰ کا تعلق کس سے ہے، شبہ لہم سے ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْ فِي عِيسَىٰ،
بلا شبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لفی شک منہ، تو وہ ان کے قتل سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، حیث قال بعضهم، بئی طور کہ ان میں سے بعض نے کہا، لما راب المقتولہ، جب انہوں نے مقتول کو دیکھا، الوجہ وجہ عیسیٰ، کہ چہرہ تو عیسیٰ کا چہرہ ہے، والجسد لیس بجسدہ، اور جسم عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہیں ہے، فلیس بہ، فلبس بہ، تو ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، وقال آخرون بل ہوا ہوا، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ وہی ہیں، یعنی جو مقتول ہے وہی عیسیٰ ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ چہرہ تو عیسیٰ سے ملتا ہے لیکن دھر ان کا عیسیٰ سے ملتا نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہی عیسیٰ ہے نا۔ تو اس طرح معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت انہی یہودیوں میں سے ایک ساتھی کو ڈال دی جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے۔ آگے دیکھیے، بلا شبہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کے قتل کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بہی طور کہ ان میں سے بعض نے کہا جب مقتول کو دیکھا، یعنی جس کو یہودیوں نے قتل کیا تھا اس کو دیکھا تو کہا کہ چہرہ تو عیسیٰ کا چہرہ ہے لیکن جسم اس کا جسم نہیں ہے، فلبس بہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، وقال الآخرون، اور دوسرے نے کہا کہ بل ہوا ہوا، بلکہ وہ وہی ہیں، وما لهم به بقتله من علم الا اتباع الظن، اور ان کو ان کے قتل کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اٹکل کی پیروی کے۔ استثناء منقطع، یہ استثناء منقطع ہے، الا اتباع الظن جو ہے نا یہ مستثنیٰ منقطع ہے لیکن کے معنی میں، الا جو ہے لیکن کے معنی میں ہے کہ لیکن یتبعون فیہ الظن الذی تخیلوہ، کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی علم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ما قتلوہ ما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن آسمان میں بیان کرنے سے پہلے آسمان میں آسمان میں اٹھائے جانے کے بیان سے پہلے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اتنے درمیان کا جو عرصہ ہے 700-800 سال کا عرصہ، ان تمام عرصوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہودیوں کے درمیان کیا رہا؟ مشتبہ ہی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی علم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آگے دیکھیے، تو ان کو ان کے قتل کا کوئی علم نہیں، وہ اٹکل کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ اس گمان کی پیروی کرتے ہیں جس کا انہوں نے خیال باندھا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالیقین قتل نہیں کیا، تو یقیناً یہ حال مؤکدہ ہے اور قتل کی نفی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حال مؤکدہ کس حال کو کہتے ہیں؟ ما قبل کے مفہوم سے جو مفہوم نکل رہا ہے اسی کو حال کی شکل میں اگر بیان کیا جائے تو حال کیا ہے؟ حال مؤکدہ ہوگا۔ تو ما قبل سے تو مفہوم نکل ہی رہا ہے، ما قتلوا انہوں نے قتل نہیں کیا، اوپر بھی آیا وما قتلوا وما صلبوہ، تو ذکر آ چکا ہے۔ تو ما قتلوہ وما صلبوہ، پھر دوبارہ ما قتلوہ، اور پھر آگے یقینا، تو یقیناً جو ہے یہ ما قبل کے مفہوم سے اور مضمون جملہ سے حال بن جائے گا۔ آگے دیکھیے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا اپنے پاس۔ وکان اللہ عزیزا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اپنے ملک میں اور حکیماً حکمت والا ہے، فی صنعہ اپنے کاریگری میں۔ وَإِمَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِمَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ أَيِ الْكِتَابِ حِينَ يُعَيِّنُ مَلَائِكَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ أَوْ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ لَمَّا يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے موت سے پہلے، یعنی کوئی کتابی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، جو اپنی موت سے پہلے، ایک مطلب اپنی موت سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، آسمان سے اتارے جائیں گے قیامت کے قریب، اس وقت کوئی کتابی، کوئی یہودی اور کوئی نصارہ نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، بلکہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے گا۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اپنی موت سے پہلے، یعنی کتابی حین یعین ملائکۃ الموت، یعنی کتابی جب فرشتہ موت کا مشاہدہ کرتا ہے
تو اس وقت وہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دکھلائی جاتی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آتا ہے موت سے پہلے، لیکن اس وقت کا ایمان کیا ہے، نزا کی کیفیت کا ایمان معتبر نہیں ہے، فلا ينفع ایمانہ، تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہوا۔ او قبل موت عیسیٰ، یا لما ینزل قرب الساعہ، یا جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے کیا ہے، جتنے کتابی ہوں گے اہل کتاب سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمام ایمان والے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے، بما فعلوہ، کہ ان چیزوں کا جو انہوں نے کیا، لما بعث الیہم، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس دنیا میں بھیجا تھا تو ان اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا حرکتیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، کا انکار کیا، ان کی والدہ پر تہمت لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں یہودیوں کے خلاف، اہل کتاب کے خلاف بیان کر دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ أَيْ بِسَبَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا هم اليهود وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم هي التي في قوله حرمنا كل ذي ظفر الآية وبصدهم الناس عن سبيل الله دينه صدا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة وأكل أموال الناس بالباطل بالرشا في الحكم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما مؤلما۔ اور ان لوگوں کے جو یہودی ہیں تو یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے، باسبب کے لیے ہے، اسی وجہ سے بے سبب ظلم نکال دیا، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دیا پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے حلال تھی، یعنی پہلے جو کھانا ان کے لیے حلال تھا، ان کی جب کا لگاتار شرارتیں بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگانے شروع کر دی، بعض کھانوں کو ان کے لیے کیا کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ ہی التی فی قولی حرمنا کل ذی ظفر، جو سورہ انعام میں مذکور ہے کہ ہم نے ہر کھر والے کو کیا کر دیا، حرام کر دیا تھا ان پر، یعنی یہودیوں پر۔ وبصدہم الناس، اور ان کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بہت زیادہ، واخذہم الربا، اور ان کے ربا کو لینے کی وجہ سے، اور اس سے ان کو روکا گیا تھا، تورات کے اندر بھی ربا کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ربا کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، سمجھا۔ واکل اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی فیصلہ کرنے میں رشوت لے کر کے، حکم کرنے میں رشوت لے کر کے، یا اللہ کے احکام کو بتلانے میں رشوت لے کر کے کیا کرتے تھے، یہ مال کھاتے تھے لوگوں کا۔ تو ان تمام جرائم کی وجہ سے، کیا، رشوت میں مال کھانا، سمجھا، اللہ کے احکام بتلانا اور اللہ کے احکام کو بدل دینا، رشوت میں مال کھانا، اور پھر اسی طرح کیا ہے، سود کھانا، یا اسی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یا اسی طرح کیا ہے، ہاں، تو ان تمام جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب پر پابندی لگا دی، یہودیوں پر، کچھ پاکیزہ کھانے جو پہلے حلال تھے ان کے لیے حرام قرار دیے گئے دنیا کے اندر بھی۔ اور آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان جرائم کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا۔ لیکن الراسخون الثابتون فی العلم منهم كعبد الله بن سلام والمؤمنون المهاجرون والانصار يؤمنون ما انزل اليك وما انزل من قبلك من الكتب والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرفع والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجرا عظيما هو الجنة۔ لیکن جو راسخین فی العلم ہیں، یعنی علم میں پختہ کار ہیں، ان میں سے جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، یعنی یہودیوں میں سے جو راسخین فی العلم ہیں، وہ ان کے کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جو راسخین فی العلم ہیں ان میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں، اور مومنین ہیں، یعنی جو مہاجرین ہیں حضور کے زمانے میں، اور انصار ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نصب علی المدح، یہ نصب ہے مدح کی بنیاد پر۔ یؤمنون وما انزل من قبلک والمقیمین، تو والمقیمین، یہ مقیمون ہونا چاہیے، اوپر آئے نا والمؤمنون، تو یہاں کیا ہونا چاہیے، مقیمون ہونا چاہیے، لیکن مقیمین کیوں ہے، تو یہ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، امدہ المقیمین، امدہ المقیمین،
کہ میں تعریف کرتا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، وقریہ بالرفع، اور ایک قرأت میں رفع کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے والمقیمون، والمقیمون، تو ایک قرأت ہے والمؤمنون اور والمقیمون، اور دوسری قرأت ہوئی جو مشہور ہے والمقیمین۔ جب مقیمون پڑھیں گے تو کیا ہے، مومنون سے جڑ جائے گا، کوئی دقت نہیں، اور جب مقیمین پڑھیں گے تو فعل محذوف کا مفعول بن جائے گا امدہ المقیمین۔ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ان صفات کے حاملین راسخین فی العلم اور مومنین اور مہاجرین اور انصار، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے اور وہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف افراد کے لیے کیا ہے، وہ راسخین فی العلم کے لیے کیا جنت کو تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یعنی یہود آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے یک بارگی کتاب اتار دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی سرکشی کی وجہ سے۔ پس اگر آپ اس کو بڑا سمجھیں، بھاری سمجھیں، گراں سمجھیں، تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھاری سوال کیا تھا، اور کہا تھا ان لوگوں نے کہ اے موسیٰ، ہم کو اللہ دکھلائیے کھلی آنکھوں۔ چنانچہ بجلی نے ان کو آ پکڑا، یعنی موت نے ان کو آ پکڑا بطور سزا کہ ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے بئی طور کہ انہوں نے سوال میں سرکشی کی، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات یعنی اللہ کی وحدانیت پر معجزات آ چکے تھے، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس میں سے بہتوں کو معاف کر دیا، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور ان کی جڑ نہیں کاٹی، ان کا استیصال نہیں کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا، واضح تسلط دیا ان لوگوں پر، بنی اسرائیل پر، بئی طور کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اپنے آپ کو قتل کرنے کا بطور توبہ کے، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا ان سے عہد لینے کی وجہ سے، تاکہ وہ ڈرے اور قبول کریں، اور ہم نے ان سے کہا اس حال میں کہ طور پہاڑ ان پر لٹکا ہوا تھا کہ تم بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تعظیماً جھکتے ہوئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم تعدی نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ایک قرأت میں عین کے فتح اور دال کے تشدید کے ساتھ تعدو، اور اس میں تا کا ادغام ہے، اصل میں دال میں عبارت ہے تعتدو، تا کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو تعدو ہو گیا۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم زیادتی نہ کرو سنیچر کے سلسلے میں مچھلیوں کا شکار کر کے اس میں، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اس پر، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ما زائدہ ہے، باسببیت کے لیے ہے، اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے، عبارت ہے لعناہم بسبب نقضہم، کہ ہم نے ان پر لعنت کیا ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے نبیوں سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کا کلام محفوظ نہیں کرتا، آپ کا کلام محفوظ نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، لہذا کسی واعظ کو یہ محفوظ نہیں رکھتے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ با کو مقرر کیا فصل کی وجہ سے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، بئی طور کہ ان لوگوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دیا تھا، اور ان کے فخر کے طور پر یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول تھے ان کے گمان کے مطابق۔ ان تمام مجموعوں کی وجہ سے، ان تمام برائیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلاتے ہوئے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، یعنی مقتول اور مصلوب مشتبہ ہو گیا، اور یہ مقتول اور مصلوب ان کا ساتھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہو گئی، یعنی ان کے ساتھ مشتبہ ہو گیا۔ اللہ نے اس مقتول پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، چنانچہ ان لوگوں نے مقتول کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو وہ ان کے قتل سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بئی طور کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ جب انہوں نے مقتول کو دیکھا تو چہرہ تو عیسیٰ کا چہرہ ہے لیکن جسم ان کا جسم نہیں ہے، تو معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، اور دوسروں نے کہا کہ نہیں وہ تو وہی ہیں، اور ان کو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کوئی علم یقینی نہیں ہے،
وہ تو ظن کی پیروی کرتے ہیں، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لیکن وہ اس میں اس گمان کی پیروی کرتے ہیں جس گمان کو انہوں نے تخیل کیا ہے، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالیقین قتل نہیں کیا، یہ حال مؤکدہ ہے نفی قتل کی نفی کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اپنی ملک میں اور حکمت والا اپنی کاریگری میں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اپنی موت سے پہلے، یعنی کتابی جب ملک الموت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن اس کا ایمان کارگر نہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے، تو اس وقت کوئی کتابی بچے گا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے ان کے کرتوت پر جو انہوں نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور ان یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا جو ان کے لیے حلال تھی، اپنے قول حرمنا کل ذی، اللہ تعالیٰ کی قول حرمنا کل ذی ظفر الآیہ کے اندر، کہ ہم نے حرام کر دیا ہر کھر والے کو، اور ان کے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے یعنی دین سے حد سے زیادہ، اور ان کے سود کھانے لینے کی وجہ سے جس سے ان کو روکا گیا تھا تورات میں، اور ان کے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لینے کی وجہ سے یعنی فیصلہ کرنے میں رشوت لے کر کے اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن جو راسخ فی العلم ہے ان میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں، اور مومنین اور مہاجرین اور انصار یہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر، جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے کتابیں ان پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، المقیمین منصوب ہے مدح کی بنیاد پر فعل مدح کی وجہ سے، اور مرفوع ہوگا رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے، نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی، یعنی اللہ ان کو اجر عظیم دے گا یا ہم ان کو اجر عظیم دیں گے، اور وہ جنت ہے۔